مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے کیا انسان جو ہے اس کو موت کی کچھ خبر ہے، اس کو مرنے کا پتہ ہے کہ وہ کب مرے گا، جینے کا پتہ ہے کہ وہ کب جیے گا، کیونکہ خداوند کے ہاتھ کی کاراگری آدم بھی ہے اور خداوند کے ہاتھ کی کاراگری فرشتے بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب، اس کا 38 باب ہے اور اس کی 17 آیت لکھتا ہے، کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں؟ جب ایوب نبی خداوند سے بحث و تکرار کرتے ہیں تو خداوند کا روح ایوب سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا موت کے پھاٹک تجھ پر ظاہر کر دیے گئے ہیں، یا تو نے موت کے سائے کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے، یا تم نے موت کے پھاٹکوں کو دیکھ لیا ہے؟ کیا تو نے زمین کی چڑھائی کو سمجھ لیا ہے؟ اگر تو یہ سب جانتا ہے تو بتا، نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے؟ خداوند کا کلام ہمیں ایوب کی کتاب میں بتا رہا ہے کہ اگر تو یہ سب کچھ جانتا ہے تو ہمیں بتا کہ نور کے مسکن کا راستہ کہاں ہے، رہی باقی طریقی سو اس کا مکان کہاں ہے؟ میرے بھائی، خداوند کا کلام آپ سے پوچھ رہا ہے کہ رہ گی باقی طریقی تو اس کا مقام کہاں ہے، اس کا مکان کہاں ہے؟ خداوند کے کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند خدا جو ہے وہ تریخیوں میں رہتا ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، خدا دیکھنے والی چیز نہیں۔ سو خدا کا روح ایوب سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، کیا تم موت کے پھاٹکوں کو دیکھ سکتا ہے؟ کیا تو زمین کی چڑھائی کو دیکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں ہمیں بتایا گیا، عبرانیوں کی کتاب آپ دیکھیں تو اس کے 1 باب کی 14 آیت، اس میں کیا کہتا ہے؟ لکھتا ہے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں ہے؟ کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں ہے؟ کیا بس انسان ہی خدا کی خدمت کرنے کے لائق ہے؟ کیا انسان نے ہی خدا کی خدمت کی ہے، جو اس لائق ہے ہی نہیں کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ سو خداوند روح کے ساتھ روح سے ایوب سے بات کرتے ہوئے، روح میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں؟ یہ کون سی روحیں ہیں؟ نجات پانے والوں کی مدد کے لیے ان روحوں کو بھیجا جاتا ہے، وہ کون سی روحیں ہیں؟ یہ خدا کا کلام، خدا کا روح ہم سے اور اپنے بندہ ایوب سے پوچھ رہا ہے۔ تو اگر اتنا عقل مند ہے تو مجھے بتا کہ جو خدمت گزار روحیں ہیں پہنچ جاتی ہیں، وہ کہاں سے ہیں؟ وہ کون سی روحیں ہیں؟ وہ روحیں ہیں خدا کے فرشتے، خداوند کے فرشتے جو ہے جو کبھی مرتے نہیں۔ اسی طرح جو خداوند کے کلام میں چلتے ہیں، خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ مرتے نہیں ہے، کیونکہ فرشتے فوق الفطرت، فرشتے جو ہے فوق فطرت رکھتے ہیں کہ وہ ہرگز مرتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوح نبی کے طوفان کے وقت جو فرشتوں کی روحیں تھیں، جو فرشتے تھیں، ان کو خداوند نے دائمی قید میں بند رکھا۔ ان کی بھی ایک عدالت ہے، ان کا بھی ایک تخت ہے، ان کا بھی کوئی پیروکار ہے، ان کے بھی ماننے والے ہیں، اور ان کا بھی کوئی خدا ہے۔ ان کا بھی خداوند یسوع ہی ہے، کہ جسے آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع کیسے خدا ہے؟ یسوع خدا ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یسوع ہی یعنی خداوند باپ یہوہ ہی
ایوب سے بات کر رہے ہیں تو وہ فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھے بتا کیا موت کے پھاٹکوں کو تم نے دیکھا ہے؟ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں واضح طور پر بتا رہا ہے مخلوق کیا ہے۔ مخلوق وہی مخلوق ہے جو دائمی قید میں خداوند نے نوح نبی کے طوفان کے درمیان میں دائمی قید میں انہیں بند کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں زبور 148 اور اس کے 5 باب کی 5 اور 2 آیت، زبور 148 اس کی 2 اور 5 آیت، کلیسیو 1 باب کی 16 آیت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ کلام مقدس میں 50 ان کی تخلیق کے وقت کے مخلوق نہیں بتایا گیا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک مقدس میں ان کی تخلیق کے وقت کے متعلق نہیں بتایا گیا ہے، یعنی کہ فرشتوں کو جب اس نے بنایا تیار کیا ان کے وقت کا نہیں بتایا گیا۔ جیسے آدم کو اس نے بتایا، آدم کا بت تراشا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہو، اس سے خدا نے کہا کہ تو مرے گا اگر تو میرے حکم کو توڑے گا، اگر تو اس پھل کو کھائے گا جو باغ عدن کے درمیان میں تو جس روز تو اسے کھائے گا یا چھوئے گا سو مرے گا۔ لیکن فرشتوں کو کوئی حکم نہیں تھا، فرشتوں کو اس سے کچھ بات نہیں کی گئی، فرشتوں کی تخلیق نہیں ہے، اس لیے فرشتے مرتے نہیں ہیں۔ انسان سے پوچھا گیا ہے کہ تم مجھے بتا کہ کیا موت کے پھاٹکوں کو تم نے دیکھا ہے؟ آپ سن چکے ہیں عبرانیوں کے نام جو خط ہے اس کے 1 باب کی 14 آیت آپ کو ہم نے بتائی، انہیں روحیں بھی کہا گیا ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں یعنی خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں۔ یہ وہی فرشتے ہیں جن کو خدا نے تخلیق نہیں کرنے کا بتایا گیا، کیونکہ یہ جو ہے ان کو روحیں بھی کہا گیا ہے، یہ مرتے نہیں، اگرچہ ان کا جسم نہیں ہے، اگرچہ ان فرشتوں کا جسم نہیں ہے تو بھی وہ بعض واقعات انسانی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، بعض وقت وہ انسانی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ پولس رسول کے پہلے خط میں پڑھ کر دیکھیں تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ شیطانی فرشتے جو ہیں انسانی روپ اور روحانی روپ اتار کر سامنے آتے ہیں۔ فرشتے نے خداوند کا روپ بھی اتارا، اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھا سکتے ہیں، آپ کی زبان سے اقرار کرا سکتا ہے وہ فرشتہ کہ آپ مانیں گے کہ وہ یسوع ہے، آپ کہیں گے اپنی زبان سے اقرار کریں گے کہ میں نے یسوع کو دیکھا۔ لیکن میرے بھائی وہ یسوع نہیں ہے، وہ مخلوق ہے جو مرتے نہیں، جو خدا نے دائمی قید میں ان کو رکھا۔ جب وہ قید سے نکلتے ہیں تو دنیا میں اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ ان کا بھی ایک خدا، ان کا بھی ایک سردار ہے جو انسانی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے جو ہیں انسانی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ وہ شادی نہیں کرتے۔ جو فرشتے ہیں یعنی وہ جو مخلوق ہے وہ شادی نہیں کرتے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے بیٹوں نے جب انسان کی بیٹیوں کو دیکھا تو ان سے شادی کی۔ یہ وہ فرشتے نہیں ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جن لوگوں نے، جن روحوں نے، جن فرشتوں نے اس وقت یعنی لوط کے زمانہ میں رام کاری شروع کر دی۔ یہ وہ فرشتے جن میں سے عورتوں میں سے یعنی آدم کی بیٹیوں میں سے سور میں پیدا ہوئے، یہ وہ شیطانی روحیں ہیں، یہ وہ روحیں ہیں جو کہ مرتی نہیں۔ کیسا بھی فرشتہ ہے وہ
مرتا نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کا 20 باب ہے، اس کی 34 اور 36 آیت میں آپ پڑھ کر دیکھیں۔ وہ ایسی ہستیاں ہیں جو والدین سے پیدا نہیں ہوئی، وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کا والد کوئی نہیں ہے۔ کلام پاک بیان کرتا ہے کہ ان کی شخصیت ہوتی ہے، ان کی شخصیت ہوتی ہے جیسے کہ آدم کی بیٹیوں کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور انہوں نے ان سے شادی کی اور ان سے سور میں پیدا ہوئے، ان کی شخصیت ہوتی ہے، وہ فوق الفطرت علم رکھتے ہیں۔ وہ فرشتے جو ہیں فوق الفطرت علم رکھتے ہیں، لیکن وہ بلکہ واقعی مخلوقات ہیں، وہ واقعی مخلوقات ہیں، وہ انسان نہیں ہے جو انسان کی طرح زندگی میں یا دنیا میں اپنا وقت گزارتا ہے اور دنیا سے رحالت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن وہ ہمیں امنائن دان نہیں ہے۔ آپ لوکا رسول کی انجیل اس کا 24 باب 36 آیت دیکھیں، آپ پہلا پطرس اس کا 1 باب 12 آیت دیکھیں، وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن قادر مطلق نہیں ہے۔ وہ انسان سے فرشتے یعنی زیادہ طاقتور ہے لیکن وہ قادر مطلق نہیں ہے، وہ انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ انسان کے ساتھ خدا کا بیٹا یسوع مخاطب ہوتا ہے اور ان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، ان کی زندگی میں رہ کر بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ اسی طرح خدا کے کلام کے ساتھ جڑے رہے تو خدا کی کلام مقدس کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی جائے گی۔ آمین۔